الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام۔ حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام اور بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رواں رمضان المبارک کی مناسبت سے صدقات جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ہم دیتے ہیں ان کے احکامات۔ یاد رکھیے صدقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو واجب صدقات کہا جاتا ہے اور ایک نفلی صدقات۔ واجب صدقات زکوٰۃ ہے اور نفلی صدقات عام جو ہم لوگ کسی مانگنے والے کسی سائل کو دے دیتے ہیں۔ واجب صدقات ہر صاحب نصاب شخص پر واجب ہے، فرض ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی سزا ہے نہ دینے والے کے لیے۔ اور دوسرے نفلی صدقات جو ہیں وہ انسان کا اپنا آپشن ہے، دے یا نہ دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ الصدقۃ رد البلاء، جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، آزمائشوں سے بچاتا ہے، یہ وہ نفلی صدقہ ہے۔ اور یہ بھی فرمان کہ اپنی اولاد پر خرچ کرنا، اپنی بیوی پر خرچ کرنا بھی بہترین صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں، کیا صدقہ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو، جو تمہاری اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے بعد بچ جائے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ لیکن یہ واجب صدقات جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو چیز بچا کر رکھتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے 1 سال تک، تو اس میں سے 40واں حصہ نکالنا ہوگا ہر صورت، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ اس رکھے ہوئے محفوظ پیسے کو پاکیزہ کر دیا، وگرنہ نہ نکالا جائے تو یہ کنز بن جاتی ہے، جہنم کا ایندھن بنتی ہے۔ اور اس کے بارے میں احادیث ہے کہ جو شخص یہ صدقات نہیں نکالتا، یعنی کہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، اس کی دولت کو جہنم کا ایندھن بنا کر
اس ایندھن سے اسے داغا جائے گا اور دہتے ہوئے کوئلے یلے لگا دیے جائیں کسی کو تو کیا کیفیت ہو، جسم جلستا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سانپ کی شکل بنا دی جاتی ہے اور وہ سانپ اسے ڈستا رہتا ہے، اور یہ وہ صدقات ہے جو ہم ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے نزدیک میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے کہ یہ جرمانہ ہے، تاوان ہے، زبردستی ہے۔ حالانکہ یہ زبردستی نہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جو تم نے بچا کر رکھا ہے، سال بھر اس میں سے 40واں حصہ دے، اور پھر اللہ اور دیتا ہے۔ اس کے کچھ مسائل ہیں جو آج انشاءاللہ الرحمن ہماری گفتگو کا حصہ بنیں گے۔ مسائل یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو اگر بغور دیکھا جائے، اس میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور تیسرا گروہ ہے والعاملین علیہ، جو ان کو اکٹھا کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک تو فقراء ہو گئے، یہ زکوٰۃ ان کو تقسیم کی جائے گی جو حاجت مند ہیں۔ مساکین جو فقراء سے کم لوگ ہیں، یعنی کہ کم درجے کے لوگ ہوں گے، جو فقراء سے بھی زیادہ حاجت مند ہیں لیکن وہ سفید پوشی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، انہیں خود ڈھونڈنا ہوگا، ان تک زکوٰۃ پہنچانا ہے۔ اور تیسرا وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ملازمین ہیں، ان کو تنخواہیں دی جائیں گی اسی زکوٰۃ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی بات نہیں کہ اکٹھی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں بطور تنخواہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینٹرلائز کیا ہے، اس میں انفرادیت نہیں، اجتماعیت ہے۔ روایت آتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی زکوٰۃ اکٹھی کرنے میں۔ آپ نے زکوٰۃ اکٹھی کی، مختلف سرداروں کو ملے، تو ان میں پھر آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 3 لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے پوچھا کس کس نے؟ جی ایک تو خالد بن ولید ہے، اور ایک سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور شخصیت تو آپ نے فرمایا کہ جو خالد بن ولید ہے وہ تو بہت زیادہ خرچہ کرتا ہے، زرہیں، ڈھالیں، تلواریں، جنگی ساز و سامان وہ خرچ کرتا ہے، اس کی تو زکوٰۃ نہیں بنتی۔ رہے میرے چچا تو ان کی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کروں گا، کیونکہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نظام مرکزی ہے، اجتماعیت ہے، اس میں انفرادیت نہیں ہے۔ انفرادیت اگر ہو تو عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ جس کو میں زکوٰۃ دیتا ہوں اور وہ زکوٰۃ کو 5-10 روپے نہیں ہوگا، تھاؤزینڈس میں ہوگی، لاکھوں میں ہوگی۔ 1 کروڑ کے پیچھے 2.5 لاکھ روپیہ ہے تو میری کوشش ہوگی کہ کسی کو بکاری بنانے کی بجائے اس کو میں کمانے والا بنا دوں، کو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے کہتا ہوں یار کاروبار اپنا کر، اپنا ہاتھ سیدھا کر، تو وہ سارا سال بلکہ ساری زندگی نسل کو بھی بتا دے گا یہ ہمارا محسن ہے، اس کی بات نہیں موڑنا۔ وہ کبھی بھی میرے سامنے آزادی سے بات نہیں کر پائے گا۔ اسلام یہ برداشت نہیں کرتا۔
اسلام یہ بات برداشت نہیں کرتا. اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقات کو تم احسانات کی طرف نہ لے جانا، تکلیفیں مت پہنچانا. یعنی کہ عزت نفس جو ہے وہ مجروح اسلام کسی صورت بھی کسی شخص کی نہیں کرتا. اور ہم لوگوں نے اس کو انفرادی عمل بنا کر لوگوں کی عزت برباد کر کے رکھ دیا. ایک اور قرآن مجید کی آیت اس بات کی دلالت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اس کا شان نزول جانتے ہو کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مستلق خاندان کی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کی ڈیوٹی لگائی کہ ولید تو نے زکوٰۃ لانا ہے. بھیج دیا. وہ وہاں گیا تو کسی خاندان کے ساتھ ان کی کوئی پرانی دشمنی تھی رستے میں، تو وہاں یہ خوف زدہ ہوئے، ڈر کے واپس آ گئے. آگے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کو سبق سکھانے کے لیے بنی مستلق کو لشکر کشی کے لیے دستہ تعینات فرما دیا. اتنے میں بنی مستلق خاندان کا سردار حارث بن زرار وہ پہنچ گیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے نمائندے کا انتظار کرتے رہے، آخر کار زکوٰۃ اکٹھی کر کے ہم پہنچ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ولید نہیں گیا تھا. یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہی نہ ولید مجھے ملا ہے نہ کسی ہمارے فرد کو ملا ہے. اس وقت یہ قرآن آیت نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب تحقیق کر لیا کرو. اگر کوئی فاسق خبر ایسے لے کر آئے جس سے جنگ شروع ہونے کا خدشہ ہو، لڑائی کا خدشہ ہو، تو تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم جڑ توڑو اور بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑے. اب یہ آیت مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے تعینات کیے گئے تھے لیکن واپس آ گئے، زکوٰۃ لے کر نہ آئے. اسی طرح ایک خاندان نے کہ سردار نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو ہم اپنے خاندان کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے اپنے ہی خاندان کے غربا میں تقسیم کر دیں. اجازت لی، دے دی گئی اجازت. اس کا مطلب کہ اجازت لی جا سکتی ہے لیکن یہ نظام اجتماعی ہے، سینٹرلائز ہے. افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، اس بات پہ کہ ہمارے مذہبی طبقات اور ہمارے علماء مفتیان کیوں اس طرف توجہ نہیں دیتے. اگر مساجد بغیر خلافت کے بن سکتی ہیں تو یہ نظام بغیر خلافت کے کیوں نہیں بن سکتا. مساجد بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر نہیں بن سکتی. ہم بنا رہے ہیں، ہماری مساجد بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر بن گئی نا. انفرادی طور پر تو مساجد کی سطح پہ ہم نظام زکوٰۃ قائم کیوں نہیں کر سکتے؟ خاندان کی سطح پر کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے محلے کی سطح پر یہ نظام کیوں تیار نہیں ہو سکتا؟ اس کا مطلب کہ ہم خود بدنیت ہیں. ہم ووٹ بینک بنانا چاہتے ہیں اپنی زکوٰۃ کے ذریعے کہ لوگوں کو زکوٰۃ دیں، پھر اپنا کونسلر کھڑا کریں اور پھر انہیں سے جا کر کہیں جو ووٹ دو. کیا مجال ہے وہ زکوٰۃ جو آپ سے لیتا ہے اور ووٹ نہ دے؟ ہماری نیتوں میں فتور ہے کہ ہم لوگوں کو کانا کرنا چاہتے ہیں، اپنے زیر نگی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے متحدی میں رہیں، وغیرہ اس کو سینٹرلائز کر کے فہرستیں بنا کر یہ جتنے مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچائی جائے بغیر کسی احسان کے، اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کس کی زکوٰۃ ہے، کس نے بھیجی. کسی کا وہ محتاج نہیں ہوگا. یہ نظام سینٹرلائز نظام ہے. پھر ایک اور جو غلطی ہم کر رہے ہیں، احادیث کا ذخیرہ اٹھا لیں. 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. صرف 4 چیزوں پر فرض ہے: سونا، چاندی، مال تجارت
اور مویشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شمار کیے 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے: سونا، چاندی، مال تجارت اور مویشی۔ کیا ان 4 چیزوں میں پلاٹ آتے ہیں؟ یہ پلاٹ میں خرید و فروخت کرتے ہیں، آتے ہیں پلاٹ مال تجارت میں؟ اور مال تجارت کہتے کس کو ہیں؟ یاد رکھیے، مال تجارت وہ مال جو نقل پذیر ہو، اور فلسفہ زکوٰۃ کی گہرائی میں ذرا چاہیے، ہر اس چیز پر زکوٰۃ ہے جو بطور زکوٰۃ جس میں سے نکال کے استعمال کی جا سکے، بطور زکوٰۃ ادا کی جا سکے۔ مثلاً 7.5 تولے سونا ہے تو اس کی تقریباً 1.25 ماشا یا 1.5 ماشا 40واں حصہ بڑھے گا۔ اب اگر پیسے میرے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نہیں ہیں تو میں سونے میں سے کوئی بالی، کوئی انگوٹھی، کوئی چوڑی توڑ کر بھی ادا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح 52.5 تولہ چاندی ہے، پیسے اگر نہیں ہے میرے پاس تو میں اس 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ جو اماؤنٹ بنتی ہے اس کی پیسے تو ہیں نہیں، تو میں چاندی ہی بطور زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں۔ اسی طرح مویشی، اسی طرح مال تجارت ہے۔ کیا پلاٹ کی زکوٰۃ میں پلاٹ سے ادا کر سکتا ہوں کہ پلاٹ کا 40واں حصہ کاٹ کر میں بطور زکوٰۃ ادا کر لوں؟ یہ ویسے ہی منطق اور لاجک کے خلاف ہے یہ بات۔ یاد رکھیے، صرف اور صرف زکوٰۃ اس اماؤنٹ پر ہے، اس رقم پر ہے جس کو 1 سال ہو جائے محفوظ کیے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دیوان کو بلایا، بیت المال کے دیان کو، کہنے لگے کہ فلاں یتیموں کا کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یا حضرت کوئی 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے، درہم و دینار۔ آپ نے فرمایا کہ اس پیسے کو تجارت پہ لگاؤ، کاروبار پہ لگاؤ، کہیں زکاتوں کی نظر نہ ہو جائے۔ یتیموں کا مال ہے، کم نہ پڑ جائے، کاروبار اس سے کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پیسہ کاروبار پہ صرف ہو جائے، سرکولیٹ ہو جائے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، سرکولیٹ پیسے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب پلاٹ میں نے 1 کروڑ روپے کا خریدا بطور نیت بیچنے کے کہ پرافٹ میں بیچوں گا، اب 2.5 لاکھ روپے میرے پلے ہے کچھ نہیں، تو میں زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ اور پھر کس قیمت میں ادا کروں؟ وہ تو اپ ڈاؤن ہو رہی ہے، کبھی وہ 80 کا آ جاتا ہے، کبھی وہ 90 لاکھ کا بن جاتا ہے، کبھی 1 کروڑ کا بن جاتا ہے، کبھی 1.25 کروڑ کا ہو جاتا ہے۔ تو کتنے سالوں کے کس حساب سے میں زکوٰۃ ادا کروں؟ اور میرے پلے بھی کچھ نہیں کہ میں ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، تو نہ ہی میں اس سے پلاٹ کاٹ کر اتنا زکوٰۃ دے سکتا ہوں۔ یعنی کہ یہ اسلام جو ہے لاجک پہ پورا اترتا ہے، لیکن یہ اللاجک بات، غیر منطقی بات، صرف اور صرف انکم پہ ہے کہ وہ پلاٹ میں بیچ لوں، بیچ کر اس پیسے کو محفوظ رکھ لوں، سرکولیٹ نہ کروں، پھر اس سے 2.5% دینا پڑے گا۔ یہ ارتکاز دولت کا توڑ ہے زکوٰۃ، ارتکاز دولت کا توڑ ہے۔ اسی طرح عشر اور خمس جو زرعی اجناس پہ لگتا ہے وہ احتکار کا توڑ ہے، یعنی کہ جو شخص جنس جمع کر کے رکھتا ہے، اور اجناس میں چاول، چنے، دالیں وغیرہ یہ اجناس میں آتے ہیں، مکئی یہ جنس ہے، اجناس ہے۔ اگر اس نیت سے کوئی اسٹاک کر کے رکھ لیتا ہے کہ وہ مہنگی ہوں گی تو میں بیچوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ 40 دن سے زائد اگر رکھ لیا، 41واں دن ہو گیا، وہ حرام ہو جائے گا، وہ پیسہ حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ لہذا 40 دن کی آخری مہلت دے دی گئی۔ اور اسی طرح پیداوار جب اس کی ہوئی تو اس جنس کو دیکھنا ہوگا کتنی نکلی ہے، سارے اخراجات نکال کر جو جنس بچے گی، اگر 18 من ہے تو اس میں سے عشر نکالا جائے گا، اور عشر اس میں ہوگا جو بارانی زمین جس میں میرے اخراجات اتنے نہیں ہوئے، اور خمس 20واں حصہ اس سے نکلے گا جس پہ میں نے اخراجات کیے، بجلی خریدی، پانی خریدا، ٹیوب ویل چلایا یا نہری پانی خریدا، جس پہ اخراجات کیے اس میں 5% دینا ہوگا، 20واں حصہ، اور 18 من جنس پہ، اور عشر 10% جو ہے وہ اس زمین پہ جس پہ میرے اخراجات نہیں ہوئے، صرف 20 خرچ ہوا، باقی پانی اللہ کی طرف سے آتا رہا، اس کو بارانی کہتے ہیں۔ اس زمین سے 10% میں نے جنس سے دینا ہوگا، لیکن جنس کی لیمٹ کتنی مقرر کر دی؟ 18 من، اور ادھر احتکار کا توڑ بتا دیا، 40 دن سے زیادہ نہیں رکھنی، فوراً منڈی میں لانا ہوگی، اس لیے کہ مہنگائی نہ ہو۔ اور آج ہمارے یہاں مہنگائی کیوں ہے؟ یہی اسٹاک رکھنے کی وجہ سے۔ اسٹاک رکھتے ہیں، خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو غائب کر دیا، سٹور کر دیا، سٹور کرنے کے بعد مالک میں مالک چینج ہو رہا ہے، مال وہی پڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری معیشت دی ہے، پورا نظام معیشت دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک اس مال کو بیچ نہیں سکتے جب تک خرید کر اس کی جگہ تبدیل نہیں کر لیتے۔ اپنے قبضے میں لینا، اس مال کی جگہ تبدیل کرنا، پھر بیچو گے، وہاں پڑے پڑے مال مت بیچنا، حرام ہو جائے۔ اب چینی خریدی، 1 لاکھ ٹن سیٹھ صاحب نے خرید لی، سٹاک پڑا ہے وہیں پہ، اور سیٹھ چینج ہو رہے ہیں 25 پیسے پرافٹ کے۔ 25 پیسے پرافٹ کہاں جا پڑتا ہے؟ 4 یا 5 سیٹھ چینج ہوں تو چینی کی کیفیت کیا ہوگی، قیمت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خریدی، خرید کر مت بیچے اس وقت تک جب 2 شرطوں پہ پورا نہیں اترتا، اپنے قبضے میں لے اور جگہ تبدیل کرے۔ جب سیٹھ کو جگہ تبدیل کرنا پڑ گئی تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ یقیناً ہر کسی کو سستی چیز ملے گی، کیونکہ کوئی بھی سیٹھ اتنی تکلیف نہیں برداشت کرتا کہ میں مال خرید کر جگہ بھی تبدیل کروں اور پھر مارکیٹ میں نہ ہو۔ وہ کہتا ہے جو نقل و حرکت پہ خرچ ہوگا ڈائریکٹ مارکیٹ میں لاؤ، منڈی میں پھینکو، تو یقیناً نہ اتنے سیٹھ چینج ہوں گے نہ مہنگائی ہوگی۔ یہ اسلام نے نظام دیا ہے، لیکن بدقسمتی اور المیہ ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا اللہ کی رحمت کو تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور خود تقسیم کر رہے ہو؟ اور جب انسانوں کے ہاتھوں میں اللہ کی رحمت آتی ہے تو پھر ظلم و بربریت بڑھتی ہے، اور پھر یہ حالت ہوتا ہے کہ قحط سالی کا عالم افریقی ممالک کے اندر، جبکہ قرآن کہتا ہے مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ کے ذمہ رزق ہے، جو بھی زمین پر آیا جاندار، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہے، اس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کا مطلب رزق تو اس کا آیا ہے ساتھ، لیکن اس تک پہنچا نہیں۔ یہ میٹھی کے علاقے میں رزق تو اللہ نے بھیج دیا، اس تک پہنچا نہیں۔ پہنچا کیوں نہیں؟ میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کی اس رحمت کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب ہاتھوں میں لیا ہمارا لالچ بڑھا، ہماری حرص میں اضافہ ہوا، تو ہم نے ان کے منہ سے وہ نوالا چھین لیا، اور پھر ظلم و بربریت کا آغاز ہوا۔
یاد رکھو یہی صدقہ ہے کہ تم جو مال خریدو اسی طرح لا کر آگے بیچ دو، معمولی پرافٹ پہ تو زیادہ پرافٹ ہوگا، اس میں اللہ برکت دے گا۔ لیکن ہم لوگ یہ نہیں کہتے، ہم لیکن اسلام کا نظام ہے خرچ کرنے سے بڑھوتری ہوتی ہے، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دنیا کے تمام نظام ہائے معیشت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھیننے سے، حسود سے دولت بڑھتی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ غلط نظریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا تو بادلوں سے آواز آئی، اے بادلوں چلو فلاں ابن فلاں کے باغ کو سیراب کرو جا کر۔ وہ کہنے لگا کہ یہ آواز بادلوں سے آئی کہ کسی فرشتے نے کہا ہے کہ اے بادلوں چلو فلاں ابن فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کرو؟ تو وہ ان بادلوں کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ بادل ایک بلند جگہ پہ برسے اور خوب برسے، اس کا سارا پانی ایک بہاؤ کی طرف گیا، تو میں بھی اس پانی کے بہاؤ کے سب چلا۔ آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ اپنے باغ کو پانی لگا رہے ہیں اور پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہے ہیں، بیلچے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ۔ میں دیکھتا رہا، آخرکار میں نے ان کا نام پوچھا تو بابا جی نے وہی نام بتایا جو بادلوں سے آواز آئی تھی۔ پوچھا بابا جی کیا شغل ہے؟ ہم نے کہا یہی شغل ہے، سیراب کر رہا ہوں اپنے باغ کو، فصل آئے گی۔ میں نے کہا پھر فصل کو کیا کرتے ہو، اس کی آمدن کو جو پیداوار ہوتی ہے؟ کہنے لگے کہ اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں سال بھر کی کمائی، اور ایک حصہ اس باغ پہ اخراجات کے لیے رکھ دیتا ہوں، تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو اس نے اپنا پارٹنر بنا لیا، اپنے بزنس کا پارٹنر بنا لیا۔ اور جب پارٹنر بن جائے کوئی تو کیا وہ آپ کے کاروبار کو گھاٹے کی طرف لے کے جائے گا؟ پارٹنر قطعاً نہیں۔ تو آج ہم بھی عہد کر لیں کہ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لینا ہے، تو یقیناً دیکھیے پھر کس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقہ و خیرات اور ان کے ڈانرشپ کو ہر کوئی جانتا ہے، کسی کو بھول نہیں۔ جتنے مخیر تھے کہ ایک ایک کا پیر پر 700 اونٹ وقف کر دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر کر کہتے قتل یا عثمان، بس کر عثمان، اتنا بھی خرچ۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ سے کہیے کہ مجھے اب دینا بند کر دے، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس مال بہت ہے، دینا بند کر دے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، اتنی دولت۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اے میرے حبیب اپنے ساتھی سے کہیے تو اللہ کے راستے میں دینا بند کر دے، اللہ تجھے دینا بند کر دے گا۔ بھائیو کتنا بڑا سبق ہے، کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر کہ عثمان تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بند کر دو، اللہ تجھے دینا بند کر دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے انفق ينفق، کہ تو خرچ کر تو اس پہ خرچ کیا جائے گا، پھر اللہ تجھے بھی دے گا۔ لیکن ہم تو دیتے ہی نہیں، ہم تو سوچتے ہیں بے خرچ کرے تو اس کے سے مفاد کیا حاصل ہوگا، وہ راضی ہو گئے یا نہیں، بغیر لالچ کے ہم خرچ کرتے نہیں، اس میں للہیت ہوتی ہی نہیں۔ اگر للہیت ہو تو یقیناً ہمارے ہاں خوشحالی آئے، ہمارے ہاں اسود کی پیدا ہو، تنگی نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو۔ آج ہم ٹرکوں کے پیچھے نہ بھاگتے، کاش ہم نے اللہ کو یاد کیا ہوتا، کاش ہم نے صدقہ و خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوتے تو آج یہ قوم کی حالت نہ ہوتی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی حالت سے نکالے اور خوشحالی کی طرف لے کر جائے، آسودگی کی طرف لے کر جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔